درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ ہمیں نماز عصر باجماعت کی توفیق بخشی، اور پھر ایک اہم مقصد ہے تعلیم کا حصول، علم دین کا حاصل کرنا، جس سے بڑھ کر کوئی نفلی عبادت نہیں ہو سکتی۔ علم دین کی نیت سے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ بغیر تمہید کے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے اختصار سے انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر جن باتوں سے متعلق اگر کوئی بات قابل وضاحت ہو، ظاہر ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ہر چیز کی مکمل تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، یقیناً گفتگو کے بعد سوالات ذہنوں میں اگر رہ جائیں تو وہ انشاءاللہ دعا کے بعد، بیان کے بعد ہم آپس میں اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ آخری عشرہ کیسے گزارا جائے، اعتکاف کیسے، کیوں، کب کیا جائے، کہاں کیا جائے، اور شب قدر کی سعادت ہمیں کیسے نصیب ہو جائے، اور صدقہ فطر سے متعلق ضروری ایک دو باتیں، یہ چند موضوعات انشاءاللہ خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آخری عشرہ کیسے گزارا جائے، ابھی آپ کے سامنے روایت کا حوالہ دیا گیا، اور یہ روایت ہے ام المؤمنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، جن کی عظمت، جن کی حیا اور عفت پر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، جن سے حضور سب سے بڑھ کر اپنی ازواج مطہرات میں محبت فرماتے تھے، جو آپ کی زندگی میں جو اس وقت حیات تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی زوجہ محترمہ، جب تک وہ حیات رہی حضور نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا، تو ان کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی سب سے قرب والی زوجہ محترمہ، جن کے حجرہ مبارکہ میں اللہ کے نبی کا روضہ اقدس ہے، جو حضور کے شب و روز کو سب سے بہتر طریقے سے جانتی تھی، مجتہدہ تھی، عالمہ تھی، قاریہ تھی، مفسرہ تھی، مجاہدہ تھی، مجتہدہ تھی، یہ ساری صفات بڑے بڑے عالم اور جید صحابہ کرام کی بھی کہ ان کو ایک طرح سے رہنمائی حاصل ہوتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا تو ام المؤمنین سے پردے میں بیٹھ کر یا خط کے ذریعے سے، خط و کتابت سے دین کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تو ان سے یہ روایت مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جب اذا دخل العشر الاواخر، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار بند، اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے، یعنی جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ کمر کس لینا۔ اس کے دو معنی ہیں، دونوں اپنی جگہ درست ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کمر کس لیتے، یعنی بھرپور محنت، بھرپور طاقت سے، مجاہدے سے بھرپور جتنی کوشش ممکن ہوتی وہ اللہ کی عبادت میں اتنی کوشش کرتے، کمر کس لیتے۔ اور دوسرے معنی بھی درست ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی راتوں میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتے، یعنی اپنی ازواج مطہرات کے پاس شب باشی کے لیے تشریف نہ لے جاتے۔ ایک تو آپ کا اعتکاف بھی ہوتا، اور اس کے علاوہ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات کو عبادت سے زندہ کرتے، یعنی یہ آخری 10 راتیں عبادت کے لیے مخصوص فرما دیتے، اور صرف خود عبادت نہ کرتے۔ بہت سے لوگ آخری عشرے میں خود تو عبادت کرتے ہیں لیکن گھر والوں کی پرواہ نہیں کرتے، گھر والے اپنے حال میں ہوتے ہیں، یہ اپنی ذاتی عبادت میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی خود بھی عبادت بھرپور کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے، یعنی گھر والے، بچے، خواتین، گھر والے جتنی ان سے عبادت ممکن ہوتی تو ان کو بھی ترغیب دیتے کہ تم بھی جا کر عبادت کرو۔ یہ آخری عشرے کی سنت ہے، اور فرمایا بھائی یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری،
کہ آخری عشرے میں حضور عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ کسی اور زندگی کے حصے میں اتنی عبادت ثابت نہ ہوتی۔ اور یہاں ایک لمحے کے لیے ایک دوسری حدیث کو ساتھ میں لائیں تو ہمیں آخری عشرے کی عبادت اور کیسے گزارنا چاہیے عشرہ، یہ بڑے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور کی آخری عشرے کی عبادت سب سے بڑھ کر ہوتی، اور باقی دنوں میں عبادت کا حال کیا ہوتا، اس سے لگائیں اندازہ کہ حضور کی عبادت آخری عشرے میں کیسی ہوگی۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور رات کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کے لمبی لمبی عبادت فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے، اور میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں کہ پاؤں بھی کھڑے کھڑے عبادت میں نماز لمبے لمبے قیام فرماتے ہیں اور پاؤں سوج جاتے، اتنی تکلیف آپ برداشت کرتے ہیں؟ تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ آپ کی عبادت کا حال تھا عام دنوں میں۔ اگر عام دنوں میں یہ عبادت تھی تو پھر رمضان کے اندر اور رمضان میں بھی آخری عشرے کی عبادت کا ہم اندازہ تو لگا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہم ظاہر ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے لحاظ سے اپنے طور پر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ آخری عشرے کی عبادت اور نیک اعمال ہمارے اعتبار سے ایک عام امتی ہونے کے ناطے ہماری زندگی کے عبادت اطاعت کے لحاظ سے 10 دن بہترین دن بن سکتے ہیں، یہ تو کوشش ہمارے بس میں ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری عشرے میں اعتکاف فرما لیتے۔ صحابہ کرام ازواج مطہرات نقل کرتی، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت سے لے کر جس سال آپ کا وصال ہوا، تقریباً یہ 9-10 سال کا جو عرصہ، جو 9-10 سال جو رمضان آئے، اللہ کے نبی نے ان 9-10 سال کے رمضان میں ہر مرتبہ اعتکاف فرمایا، سوائے ایک دفعہ کے اعتکاف کے۔ ایک سال سفر تھا اور اس سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے تھے، پھر آپ نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ جس سال آپ کا وصال ہوا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جس سال آپ دنیا سے پردہ فرمائے گئے، اس سال کیونکہ آپ کا انتقال ہوا تھا وصال ربیع الاول کے مہینے میں، تو ربیع الاول سے جو پہلے رمضان گزرا اس رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 10 دن پچھلے سال کے اور 10 دن موجودہ سال کے، تو آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا ہر سال۔ اور شروع میں تو ایسا بھی ہوا کہ پہلے شروع کے رمضان کے اندر ایسا بھی ہوا، شروع کے سالوں میں، کہ آپ نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا لیکن شب قدر نہ ملی، تو دوسرا عشرہ بھی آپ نے اعتکاف کر لیا، وہ بھی شب قدر نہ ملی۔ اب یہ 20 دن کا اعتکاف حضور نے بھی کیا اور بعض صحابہ نے بھی کیا۔ اب خیال تھا کہ شاید 20 دن کے بعد اعتکاف ختم ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ دیکھو ہمیں ان 20 راتوں میں شب قدر نہیں ملی، لہٰذا اب جس نے اعتکاف کرنا ہے پھر کل سے اعتکاف شروع ہوگا۔ اور پھر آپ نے پھر 10 دن اعتکاف کی، یعنی کہ آپ کا پورا مہینہ وہ سال اعتکاف کا گیا، پورا ماہ اپنے اعتکاف فرمایا۔ کیوں؟ شب قدر کی تلاش میں، اللہ رب العزت کی عبادت و اطاعت کے لیے۔ لیکن آئندہ سالوں میں پھر آپ آخری عشرے کے اندر ہی اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے لفظی معنی ہے کسی جگہ پہ جم کے بیٹھ جانا۔ اب اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں ڈیرا جما لینا۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نفلی اعتکاف، جو کسی بھی وقت ہم پورے سال مسجد میں آئیں تو فوراً مسجد میں قدم رکھتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، جیسے اب یہاں موجود ہیں بہت سے احباب نے نیت کی ہوگی، جنہوں نے نیت نہیں بھی کی تو وہ ابھی نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، دل میں نیت کافی ہے۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، چاہے 1 منٹ چاہے 1 سال، لیکن باقی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک زائد ثواب ہوگا نفلی اعتکاف کا۔ ایک واجب اعتکاف ہے جو کسی نے منت مانی، نظر مانی، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ عرض کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا
تو میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا اتنے دن کا یا ایک دن کا یا چند دن کا، آپ وہ کام ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا ابن عمر اب تم اعتکاف کر لو، تو وہ نظر کا اعتکاف تھا، منت کا اعتکاف تھا، تو وہ اعتکاف کرنا واجب ہے، آپ نے حضور کے فرمانے پر وہ اعتکاف کر لیا۔ تیسرا اعتکاف اعتکاف مسنون ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اب اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے مراد رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، اسے اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ سنت موقدہ یعنی ایسا عمل جو حضور نے ہمیشہ کیا ہو، چاہے وہ نفل ہی صحیح، لیکن چونکہ ہمیشہ کیا اس لیے اب وہ اس کی تاکید ہے، وہ بغیر عذر کے نہیں چھوڑا جائے۔ کفایہ کا مطلب ہے کہ اگر کسی جامع مسجد، جس مسجد میں 5 نمازیں باجماعت ادا ہوتی ہیں جو مسجد شرعی ہے، اگر اس مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف مسنون کر لے آخری عشرے میں، تو اس پوری بستی والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا اور وہ مسجد اس عشرے میں اعتکاف کے بغیر وہ وقت گزر گیا، تو پوری بستی والے گنہگار ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے سنت موقدہ علی الکفایہ۔ لیکن اگر ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں گے تو ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، چاہے 100 لوگ اعتکاف بیٹھیں۔ حرمین شریفین میں ہر سال لاکھوں ماشاءاللہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، تو کسی کے اعتکاف میں کمی نہیں آئے گی، ہر شخص کو اس کے اعتکاف کا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس اعتکاف کا ثواب کیا ہے، اب یہ بھی ہم سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں کھود دیتا ہے، یعنی 3 خندق کا فاصلہ رکھ دیتا ہے۔ اور 3 خندق سے مراد کیا فرمایا کہ ایک خندق، کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اب اگر یہ فاصلے 3 دفعہ بڑھ جائیں تو 3 مرتبہ اتنا فاصلہ ہو تو یہ اس شخص کو ملے گا، اس کے اور جہنم کے درمیان یہ فاصلہ ہے کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا۔ اور آپ غور فرمائیے کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ عام نفلی اعتکاف کا ثواب ہے، یہاں تو 10 دن کا اعتکاف ہے، تو اب اسے ہم جمع کر لیں، ضرب دے دیں تو 30 خندقیں کھد جائیں گی اس اعتکاف کے بعد انشاءاللہ اس معتکف اور جہنم کے درمیان میں جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اعتکاف کرنے والا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی ابن ماجہ کی روایت فرمایا کہ قال فی المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ کہ وہ مسجد میں ہے، انشاءاللہ بے شمار گناہوں سے وہ بچے گا۔ تیسرا فائدہ آپ سے مروی ہے، فرمایا کہ یجری لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، جو شخص اعتکاف کی وجہ سے نیک اعمال انجام نہ دے سکے، جو اعتکاف کے علاوہ کرتا تھا بغیر وہ نیکی کیے بھی اس کو ثواب ملے گا پورا انشاءاللہ۔ مثلا اب اعتکاف کے علاوہ وہ ہوتا تو کسی بیمار کی تیمارداری کرتا، کسی کے جنازے میں شرکت کرتا، کسی کی جا کے تعزیت کرتا، کسی کا علاج معالجہ کر دیتا، کسی کی خدمت کر آتا، جو کام اعتکاف کے علاوہ وہ کیا کرتا تھا اعتکاف کی مجبوری سے نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ بغیر اعتکاف، بغیر وہ کام کیے اعتکاف کی بنا پہ اسے وہ ثواب مل جائے گا۔ یہ تیسرا بڑا فائدہ اعتکاف کا۔ چوتھا بڑا فائدہ کنز العمال کی حدیث میں موجود فرمایا کہ جس شخص نے اعتکاف کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب لینے کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ دیکھیں یہ اعتکاف جو ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہمیں احادیث سے بھی بیان ہوا کہ شب قدر کی تلاش ہے، اور یہ بات ہم کافی حد تک یقین سے کہہ سکتے ہیں، 100% تو علم اللہ رب العزت کو ہے، لیکن اس اللہ کے قطعی علم کے علاوہ انسانی ناطے پر ہم یہ بات پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو مرد اور خواتین اعتکاف کریں گے
مسنون اعتکاف ان کا اگر ہو جائے تو انہیں انشاءاللہ ہر صورت میں شب قدر کی سعادت حاصل ہو گئی، کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے عبادت میں، حتیٰ کہ اگر وہ کسی مجبوری کی بنا پر، تھکاوٹ کی بنا پر، بیماری کی بنا پر اگر وہ اعتکاف کی حالت میں رات کو سویا بھی رہ گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے ہو گئی، پوری رات سویا رہا، تو تب بھی اس کو شب قدر کی سعادت حاصل ہو گئی، کیونکہ وہ اعتکاف کی مسلسل عبادت کے اندر وہ موجود ہے۔ تو گویا کہ شب قدر کا یقینی حاصل ہو جانا بھی اعتکاف والوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ اور شب قدر کیا، اسے ہم جانتے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس کی تلاش میں اللہ کے نبی نے پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے میری امت شب قدر کو تلاش کرو، التمسوا تحروا، کوشش کرو کہ تمہیں یہ رات مل جائے، کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ کی طرف سے فرشتے جبرائیل اور دیگر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آسمان کے ستارے بے حساب ہیں، ایسے ہی شب قدر میں اللہ کی طرف سے بے حساب فرشتوں کا زمین پہ نزول ہوتا ہے۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آتے ہیں؟ یہ فرشتے زمین پر آتے ہیں لوگوں پر رحمت نازل کرنے کے لیے، لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، لوگوں کی نیکیاں جمع کرنے کے لیے، اور لوگوں کے دل میں سکون ڈالنے کے لیے، رزق میں برکت پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا پالا گیا ہو، جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو، جس گھر میں کسی یتیم پر ظلم ہوتا ہو معاذ اللہ، تو ایسے گھروں میں یہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کو ان منکرات سے بھی پاک رکھنا چاہیے۔ تو شب قدر کی جو عبادت ہے، اس میں ایک فضیلت یہ کہ خیر من الف شہر، یہ رات، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال کی عبادت سے زائد کا عرصہ بنتا ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا ذکر کیا کہ ان کی عمریں 1000 سال کی عمریں ہوتی تھی، اور یہ کوئی مشکل، کوئی عجیب بات نہیں، ایسا ممکن ہے۔ ایک شخص جہاد کرتا تو 1000 سال تک تلوار لے کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، کتنی بڑی نیکی! صحابہ کرام قابل رشک کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمر اتنی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان میں نیکی سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ان صحابہ کرام کی حضور نے تربیت یہ فرمائی تھی کہ وہ دنیا کے کاموں میں مقابلے نہیں کرتے تھے، ان کا مقابلہ ہوتا تھا دین کے کاموں میں، کہ نیکی و تقوی میں کیسے آگے نکلنا ممکن ہے۔ تو اب چونکہ وہ قابل رشک ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، وسیلے سے اس امت کو یہ توفیق اور یہ عنایت بخشی کہ ہمیں شب قدر کی گھڑی نصیب ہو گئی کہ ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ اب اگر ایک آدمی ہر سال شب قدر اس کو حاصل ہوتی رہے، اور 20، 25، 30 سال، 40 سال، جتنی اللہ عمر عطا فرمائے، ہر سال اگر اس کو شب قدر مل جائے تو اس کی عمر تو چاہے 50-60 سال ہی ہوگی، لیکن اس کی اب عبادت کئی ہزاروں سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ اب یہ کئی ہزاروں سال کی عبادت کا نفع کیسے ہو رہا ہے؟ جو مسلمان ہر سال شب قدر کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ یہاں ایک انسانی ناطے سے ایک وسوسہ دماغ میں آتا ہے کہ میں تو اتنے سالوں سے شب قدر کی تلاش میں لگا رہتا ہوں، کوئی علامت نظر نہیں آتی، کوئی فرشتے اترتے نہیں نظر آتے، کوئی درخت الٹے سجدہ ریز نظر نہیں آ رہے، کوئی ٹھنڈی ہوائیں محسوس نہیں ہو رہی، کوئی خوشبو کے مجھے جھونکے نہیں آ رہے، پتہ ہی نہیں چلا شب قدر ملی یا نہیں ملی۔ تو عرض یہ ہے کہ 2 صورتیں ہیں۔ علماء نے شب قدر کے حصول کی، کہ ہمیں حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی 2 علامات بتائی ہیں جو بڑی یقینی علامات ہیں۔ پہلی علامت تو یہ بتائی کہ جس شخص نے رمضان کے پورے آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں، یا کم از کم طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، ان آخری 5 راتوں میں جس نے عبادت کی اور گناہ سے بچ گیا، تو اسے اللہ کے ذات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسے اس سال کی شب قدر حاصل ہو گئی انشاءاللہ، چاہے وہ دنیا میں کہیں بیٹھ کے عبادت کرے، کسی بھی ملک میں ہو۔ اس سال تو انشاءاللہ تمام دنیا میں
انشاءاللہ جو رمضان کی راتیں ہیں وہ سب ایک ہی تاریخ میں آئیں گی، لیکن اگر وہ تاریخ کسی جگہ میں مختلف بھی ہو جائے کہ کہیں رات ہے کہیں دن ہے، اب یہاں تو ایک رات نہیں ہو سکتی، تو جس جگہ پر جو تاریخ بنے گی اس دن کی اس رات کی وہی تاریخ طاق رات میں شمار ہو جائے گی۔ تو پہلی علامت تو یہ کہ ان تمام راتوں میں 10 راتوں میں یا طاق راتوں میں عبادت کی تو شب قدر انشاءاللہ یقیناً مل گئی، اس کو گناہ سے بچتا رہا۔ اور دوسری علامت یہ بیان کی کہ جس شخص نے کسی بھی رات میں کوشش کر کے عبادت کی اور اس عبادت سے اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے، وہ سچی پکی توبہ کر لے اور آئندہ زندگی اس کی بدل جائے، وہ گناہوں سے بچے، نیکی پہ ثابت قدم رہے، تو اس پر بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس شخص کو اس مہینے کی شب قدر اس سال کی مل چکی ہوگی۔ تو شب قدر کی جو تلاش ہے، بندے کا کام مانگنا ہے، ہمارا کام تلاش میں لگنا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اللہ رب العزت کا کام ہے ہمیں وہ گھڑی عطا فرمانا۔ رب محروم نہیں رکھتا، رب کسی کی عبادت کی ناقدری نہیں کرتا، لہٰذا کسی قسم کا وسوسہ دل میں نہ لایا جائے، اور کوئی علامت دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ رات شب قدر کے ملنے کی دلیل کسی علامت کا دیکھنا کوئی ضروری نہیں، یہ اللہ کی مرضی کہ وہ ہمیں کچھ ظاہر کرے یا نہ ظاہر کرے۔ کیفیات مقصود نہیں ہیں، عبادت مقصد ہے۔ کیفیت بن جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بنے تب بھی ٹھیک ہے، عبادت مقصد ہے۔ جب عبادت ہوگی تو انشاءاللہ انعام اللہ کی طرف سے لازمی ملے گا۔ تو آخری عشرہ کیسے گزارا جائے، اس بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ گناہوں سے بچنا، بھرپور عبادت کی محنت کرنا، شب قدر کی تلاش کرنا، اعتکاف کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ سے لے کر آج تک ہر سال اللہ والے، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ان سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے یہ اعمال سر انجام دیے ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کی کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے نئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ان عبادات کا انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی تو کہتا ہے کہ جو اس تراویح تو سرے سے کوئی عبادت ہی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ اعتکاف تو بس اس زمانے میں تھا، کوئی کہتا ہے کہ شب قدر تو بس دین کی طرف لانے کا ذریعہ۔ تو یہ نئے جاہلانہ فتنے ہیں، ایسے گمراہ کن نظریات ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ کوئی کسی ایک مفتی کے کہنے پہ یہ اعمال نہیں ہو رہے، یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ، تابعین سے لے کر آج تک ہر زمانے کے علماء، اولیاء یہ اعمال انجام دیتے رہے ہیں۔ اب اعتکاف کے حوالے سے چند ضروری مسائل ہم سماعت فرما لیں کہ پہلی چیز تو رسی کہ اعتکاف مسنون ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اور پھر یہ اعتکاف، اس کا وقت کب سے ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا وقت 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند نظر آ جانے تک ہے۔ 20ویں روزے کو نماز عصر کم از کم یہاں پڑھ لی جائے، جس مسجد میں ہم نے اعتکاف کرنا ہے، نماز عصر کے بعد ذکر عبادت میں لگ جائیں، اور جب سورج غروب ہونے والا ہو تو غروب مسجد میں ہم موجود ہوں تو سورج غروب ہو جائے۔ یہ اعتکاف مسنون شروع ہوگا، اور کب تک رہے گا؟ جب تک چاند عید کا نظر نہ آ جائے۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ 20ویں روزے کی فجر کی نماز کے بعد بھی اگر ہم آ جائیں، نماز پڑھیں اور پورا دن مسجد میں گزار دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی اولا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی 20ویں روزے کی فجر سے اعتکاف نہ کر سکے تو کم از کم 20ویں روزے کا غروب آفتاب اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہو جائے۔ نیت کیا ہوگی؟ نیت دل سے یا زبان سے صرف اتنا کہہ دے یا ارادہ کر لے کہ میں رمضان کے آخری مسنون اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس دل میں اس آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت ہے، تو یہ نیت کافی ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آئے گا وہ اسی نیت سے اس وقت میں آئے گا۔ اب اس نیت کے ساتھ اس کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب اس اعتکاف کے اندر 2 بنیادی پابندیاں ہوں گی جو مسنون اعتکاف ہوگا۔ پہلی پابندی، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ روزہ شرط ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کی طبیعت خراب ہو گئی اور روزہ چھوٹ گیا یا روزہ ٹوٹ گیا یا توڑنا پڑ گیا، تو جب اس کا روزہ ختم ہو جائے گا تو اس کا مسنون اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔
اب بعد میں صرف اس مسنون اعتکاف کی قضا کرنی ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے مسنون اعتکاف نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مسنون اعتکاف کیا ٹوٹ گیا تو 10 دن 10 راتیں ہمیں رمضان کے بعد اعتکاف کرنی ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی کا مسنون اعتکاف کسی عذر کی بنا پہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو رمضان کے دنوں میں اگر اگلا روزہ موجود ہو یا رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کا اس کو اعتکاف مسجد میں کرنا ہوگا، جو مسنون اعتکاف کی قضا بن جائے گا۔ مسنون اعتکاف ٹوٹنے پر اس کو 10 دن اعتکاف نہیں کرنا پڑے گا۔ بہرکیف پہلی شرط ہے کہ اعتکاف میں مسنون میں روزے کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو مسجد کی حدود ہیں، مسجد کی حدود سے بغیر کسی شرعی یا طبعی عذر کے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی ذرا تفصیل سے سماعت فرما لیں۔ ہر سال یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور تقریباً ہر سال یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ انسان ہے بھول جاتا ہے، بات کبھی غور سے نہیں سنی، کبھی غلطی ہو گئی، تو ہر سال کوئی نہ کوئی ایک آدھا کیس ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اعتکاف کرنے والے مرد و خواتین کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ شرعی اور طبعی عذر کیا ہے جس بنا پر ہم مسجد کی حدود سے باہر نکل سکتے ہیں۔ شرعی عذر یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے بیت الخلاء جانا ہے تو وہ ٹھیک ہے، بیت الخلاء قضاء حاجت کے لیے وہ مسجد سے قریب ترین جو واش روم بنے ہوں گے تو وہاں وہ جا سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ کسی شخص کا وضو نہیں ہے اور وہ وضو کرنے کی نیت سے وضو خانے چلا گیا اعتکاف کی حالت میں، یہ بھی ایک شرعی عذر ہے، اس لیے اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ تو یہ ایک شرعی عذر ہے۔ ایسے شرعی اعذار کی وجہ سے ایک شخص ہے، اس کے کھانے پینے کا سحری افطاری کا انتظام مسجد میں اگر ممکن نہیں، یہاں تو الحمدللہ اس سال اجتماعی سحری افطاری کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے، لیکن فرض کریں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سحری افطاری کا انتظام وہ شخص کھانا نہ خود مسجد میں بنا سکتا ہے، نہ ہی کوئی لا کر دینے والا ہے، تو ایسی یہ بھی ایک اس کی طبعی اور شرعی عذر میں آئے گا۔ وہ کھانا لینے کے لیے از خود جاتا ہے قریب ترین جگہ پہ، تو تب بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، یہ شرعی عذر ہے۔ اور طبعی عذر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خدا نخواستہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کا علاج مسجد میں ناممکن ہے، تو پھر بھی بعض فقہا نے اجازت دی کہ وہ اپنے اس طبعی علاج کی خاطر اگر مسجد سے قریب ترین علاج کروا لے، اگر مسجد میں ممکن نہ ہو تو پھر اس کے نکلنے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ عام کاموں کے لیے مسجد کا برآمدہ ہے یا مسجد کا حجرہ ہے یا مسجد کی لائبریری ہے یا وضو خانہ ہے یا جوتے اتارنے کی جگہ ہے، یہ جگہیں سب مسجد کے حدود سے باہر ہیں۔ مسجد کے باہر باغیچہ لان بنا ہوا ہے، یہ سب جگہ مسجد کی حدود سے باہر ہیں۔ مسجد سے مراد کیا ہے؟ وہ جگہ جس کو صرف نماز اور عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے مسجد کا یہ اندر والا حال ہے، باہر والا حال ہے، دائیں بائیں کے برآمدے ہیں، بس یہ جگہ وہ ہیں جو مسجد کے لیے عبادت کی نماز کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نماز لوگ مسجد سے باہر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن وہ جگہ نماز کے لیے خاص نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی جوتے پہن کے جا سکتا ہے۔ تو مسجد کے حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔ مسجد کا گیٹ بند ہے، باہر سے دستک ہوئی، اب کوئی اعتکاف والے صاحب جا کے دروازہ نہیں کھول سکتے، اس لیے کہ وہ جوتوں کی جگہ مسجد سے باہر ہوگی، اس کا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، ہاں اس کے لیے مسجد کے اندر کوئی انتظام کر دیا جائے کہ کسی ایسے وقت میں کہ نمازی نہ ہوں اور محدود دائرے کے اندر ٹھنڈک کے لیے غسل کر دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی پہ غسل فرض ہو جائے مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں، تو اس غسل فرض ہونے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی روزہ ٹوٹے گا۔ اس حالت میں اسے چاہیے کہ وہ فوراً جو ہی اسے پتہ چلے کہ غسل فرض ہوا وہ فوراً چلا جائے اور غسل جنابت باہر سے کر کے آ جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت۔ لیکن ویسے جمعے کے لیے غسل کرنا یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، اس کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کون سے کام ہیں جو اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہیں؟
ان میں سحری افطاری کے دوران کھانا پینا، مسجد میں آرام کرنا سونا، مسجد کے اندر لباس تبدیل کرنا، لباس تبدیل کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، اور وہ بڑی چادر لے کر اپنے سطر کو ڈھانپ کر، ویسے بھی خیمہ لگا ہے چادریں لگی ہیں تو اپنے سطر کو ڈھانپ کر مسجد کے اندر لباس تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے خوشبو لگانا جائز ہے، تیل لگانا جائز ہے، کنگھا کرنا جائز ہے، البتہ کوشش کی جائے کہ احتیاط سے کوئی کپڑا بچھا کر، تاکہ کوئی بال وغیرہ، کوئی سکری، کوئی بال، کوئی چیز وہ مسجد کے اندر نہ گرے اور مسجد آلودہ نہ ہو، احتیاط سے کنگھا کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا پڑھانا، یہ بھی اعتکاف کی حالت میں جائز ہے۔ مریض کا اپنا اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر علاج کروانا، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب اعتکاف بیٹھتے ہیں اور کوئی مریض مسجد میں آ جائے علاج کے لیے، تو اس مریض کا علاج کرنا یہ بھی اس اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہے، البتہ اس پر جو اجرت یا معاوضہ ہے وہ مسجد کے اندر وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ضروری بات چیت ہے تو ضروری بات چیت کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ضرورت کے مطابق اپنا کوئی سامان، کوئی بستر وغیرہ، کوئی ضروری چیز مسجد کے اندر لا کر رکھنا ضرورت اس اعتکاف میں یہ بھی جائز ہے۔ اگال دان، تھوک دان، اگر کسی نے مسجد میں کسی کو بلغم یا تھوک اگلنے کے لیے وہ برتن مسجد میں رکھا جائے تو تب بھی جائز ہے۔ اور یہاں یہ بات، ایک زائد بات بھی یاد رہے کہ صرف ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں جانا جائز نہیں، صرف ہاتھ دھونے، جیسے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، تو ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں جانا جائز نہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو پانی، ہاتھ دھونے کا برتن اپنے پاس رکھ لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، یا انشاءاللہ جیسے ہر سال انتظام ہوتا ہے وہاں سنک یا بیسن مسجد کی حدود کے اندر لگ جائے گا ہر سال کی طرح۔ تو اعتکاف کرنے والے حضرات اگر صرف مسواک کرنی ہو، یا روزے کے علاوہ پیسٹ برش کرنا ہو، یا ہاتھ دھونے ہو، کلی کرنی ہو، تو اس کام کے لیے وضو خانے میں نہ جائیں، بلکہ مسجد کے حدود کے اندر لگے ہوئے پانی کے نلکے کو استعمال کر لیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی کا وضو پہلے سے ہے تو اور وضو پر وضو کرنا چاہیں، جس کی بڑی فضیلت ہے، تو وضو پر وضو کرنے کے لیے بھی مسجد کے حدود کے اندر انتظام ہوگا، وہیں وضو پر وضو کیا جائے۔ لیکن اگر وضو پہلے سے ہے تو دوبارہ وضو پر وضو کرنے کے لیے ہم وضو خانے میں نہ جائیں۔ وہ کام جو اعتکاف کرنے والے کے لیے منع ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے بغیر ضرورت بات چیت کرنا، دنیاوی بات چیت کرنا، اور اپنے مسجد کے وسائل کا بے ترتیبی استعمال کرنا، پنکھے چلے ہیں تو چلتے رہیں، یعنی مسجد کے اندر جتنی بجلی یا کوئی سہولت ہے یہ بھی اجتماعی چیز ہے، تو ان چیزوں کو بھی احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سگریٹ نوشی کرنا ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر منع ہے، ممنوع ہے، اور روزے کی حالت میں تو ویسے جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے آج کل موبائل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں، موبائل ایجاد کرنے والوں سے زیادہ نقصان اس کو ہو رہا ہے جن قوموں نے، ہم لوگوں نے موبائل ایجاد نہیں کیے، ہمیں نقصان زیادہ، اور ہماری کوئی عمل، چاہے وہ دنیا کا عمل ہو، چاہے وہ کوئی تعلیمی عمل ہو، آج درس گاہیں، مدارس تک محفوظ نہیں ہیں، موبائل، نمازیں محفوظ نہیں، طواف عمرہ محفوظ نہیں، اعتکاف تو سب سے زیادہ، اگر ہم موبائل کے متاثرین عبادات کی لسٹ بنائیں تو اعتکاف سب سے زیادہ متاثرہ عبادت ہے موبائل کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم کوشش فرمائیں کہ اگر مجبوری نہ ہو تو ہم اعتکاف کی حالت میں موبائل اپنے پاس نہ رکھیں، تاکہ پرسکون وقت گزر جائے، ورنہ موبائل ہر وقت بجے گا، ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی ٹینشن، دنیا کے حالات، وہ مسائل جو باہر پریشانیاں تھیں وہی مسجد کے اندر بھی ہوں گی۔ لیکن اگر مجبوری ہو تو موبائل رکھ لیں، ایسا موبائل کہ جو اینڈرائڈ فون نہ ہو، سادہ موبائل ہو، بس بٹن والا موبائل کہ اس پہ کال آئے اور جائے، اور اس کا استعمال بھی محدود وقت میں کریں۔ لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے انتہا درجے کی، اور وہ اینڈرائڈ موبائل نیٹ فون والا اگر وہ رکھتا ہے، تو اس کے ذمے لازم ہے کہ ایک تو اس موبائل کا بالکل غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے، انتہائی مجبوری میں، اور انتہائی کسی دینی نوعیت کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس کے اندر جو تصاویر آ رہی ہوتی ہیں، تو تصویر والا کوئی رسالہ، کوئی میگزین، کوئی کتاب مسجد میں لانا جائز نہیں،
اور موبائل کے اندر بھی تصاویر جو چلتی ہیں اس کو نہ دیکھنا جائز ہے، نہ مسجد کے اندر اس کو اوپن کرنا کھولنا جائز ہے۔ اس لیے موبائل سے ہم چکنے رہیں، جیسے ایک دشمن سے، ایک جاسوس سے، ایک خفیہ مخالف سے ہم محتاط رہتے ہیں، اسی طرح موبائل سے جب تک ہم محتاط نہیں ہوں گے، چکنے نہیں ہوں گے، تو تب تک یہ موبائل ہماری عبادات کو، ہماری تعلیم کو، ہمارے اخلاقیات کو، ہمارے خاندانی نظام کو، ہر چیز کو بھی تباہ کرتا رہے گا۔ اس لیے موبائل کا استعمال ان حدود و قیود کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ چند مسائل آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اب ایک اہم مسئلہ خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے بھی ہے کہ جیسے مردوں کے لیے اعتکاف کرنا باعث فضیلت ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے بھی، مسلم خواتین کے لیے بھی اعتکاف کرنا باعث فضیلت ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وہ اعتکاف فرماتی تھیں حضور کی زندگی میں بھی اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، لیکن اس کی تھوڑی تفصیل سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے اعتکاف، مرد تو مسجد میں اعتکاف کریں گے، مرد کا اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں درست نہیں ہے، مرد کا اعتکاف ہر حالت میں مسجد میں ہے۔ خواتین کہاں اعتکاف کرے؟ تو ہمیں اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو خواتین کے اعتکاف کی اصل جگہ اس زمانے میں ان کے گھر کی مسجد ہے۔ گھر کی مسجد سے مراد کیا ہے؟ جہاں پہ خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں وہ مسجد ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ مخصوص نہ بھی ہو تو اعتکاف کے لیے کسی چھوٹے کمرے کو یا بڑے ہال کمرے کا کوئی کونا، کوئی حصہ وہ مخصوص کر لیا جائے کہ یہ ہم یہاں پر اعتکاف کریں گے، یہاں اعتکاف بھی ہوگا، نمازیں، عبادت، دعائیں، شب قدر کی عبادت ہوگی، اور جب رمضان چلا جائے گا تو اس جگہ کو بعد میں اپنے عام استعمال میں بھی لانا جائز ہے۔ خواتین کا اعتکاف فی زمانہ مسجد میں درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف فرمایا، لیکن آج کے اعتکاف میں اور اس اعتکاف میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیمے دیکھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم یہ کام نیکی کے لیے کر رہی ہو؟ یعنی آپ نے ازواج مطہرات کے اعتکاف کو بھی پسند نہیں فرمایا تھا کہ مسجد میں اعتکاف ہو، لیکن کچھ عرصہ اعتکاف ہوا، اللہ کے نبی بھی اعتکاف کرتے تھے اور ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ ان کا اعتکاف مسجد کے ساتھ ہی تھا، یعنی مسجد کے آخری کنارہ اور ان کا حجرہ بھی ساتھ تھا، اور وہاں کسی قسم کے فتنے کا بھی خوف نہیں تھا۔ لیکن حالات تبدیل ہوتے گئے، اللہ کے نبی کا وصال ہوا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جن کے بارے میں پہلے عرض کیا کہ یہ عام خاتون نہیں، یہ عام زوجہ نہیں ہیں، امت کی مجتہدہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو حالات حضور کے بعد تبدیل ہوئے خواتین کے حوالے سے اور جو فتنے پیدا ہوئے، اگر یہ حالات حضور کے زمانے میں ظاہر ہو جاتے، حضور یہ حالات دیکھ لیتے، تو آپ کبھی بھی خواتین کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیتے۔ اب کیا حضرت امی عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف چلنا چاہتی ہیں معاذ اللہ؟ کیا آج کوئی بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا دانشور، بڑے سے بڑا ٹی وی اینکر، کوئی کسی یونیورسٹی کا پروفیسر، کیا اس کا علم اور دین کی سمجھ حضرت امی عائشہ صدیقہ سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے اپنے فہم سے فرمایا کہ نہیں، اب خواتین کو مسجد میں نہیں، گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر بقدر مجبوری آئیں تو اس کی تفصیل ہے، لیکن افضل نماز خاتون کی گھر میں ہے۔ جب نماز یقیناً اعتکاف سے افضل ہے تو گھر میں اگر افضل ہے تو پھر خاتون کا اعتکاف بھی گھر میں افضل ہے مسجد کے مقابلے میں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہا، ام حمید، ان کا نام یاد رکھیے، بڑی کام کی حدیث، سارے مسئلے کو حل کرنے والی، حضور کی صحابیہ، حضور سے بڑی محبت کرتی ہیں، دربار نبوت میں حاضر ہوتی ہیں، حضور سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ اور آپ دیکھیے جملہ، اور یہ ہر مسلمان خاتون کا دل کی چاہت ہے۔ کون خاتون نہیں چاہیں گی کہ مجھے حضور کے ساتھ آپ کی مسجد میں آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو؟ ہر مرد عورت یہ چاہتے ہیں یقیناً۔ تو انہوں نے آ کے اپنی دلی چاہت کا اظہار کیا اللہ کے نبی سے کہ مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا نصیحت فرمائی، وہی نصیحت ہر مسلمان عورت کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری افضل ترین نماز گھر کے اس کونے میں ہے جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہو اور رب کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس سے کم افضل نماز گھر کے کمرے میں ہے جہاں لوگ باقی گھر والے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس سے کم افضل نماز گھر کے برآمدے میں ہے۔ اس سے کم افضل نماز محلے کی مسجد میں ہے، اور سب سے کم افضل نماز میرے پیچھے میری مسجد میں ہے۔ اب اہل عقل کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ جب حضور سے یہ بات سنی کہ یہ میری نماز کی فضیلت کے درجات ہیں اور سب سے کم افضل نماز حضور کے پیچھے حضور کی مسجد میں حضور کی امامت میں ہے، تو آج دنیا کے سارے امام اکٹھے ہو جائیں جو صحیح 1 نمبر امام ہو، اور ان اماموں کی نماز کا ثواب جمع کیا جائے تو حضور کی 1 نماز کی امامت کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے یہ نصیحت فرمائی تو صحابہ عرض فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ پھر حضرت ام حمید نے اپنے گھر والوں سے درخواست کی کہ مجھے ایسا کمرہ بنا کے دو جہاں میرے علاوہ کوئی نہ جائے۔ پھر ان کے خواہش پر گھر کے اندر ایک چھوٹا کمرہ بنایا گیا جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا، اور حضرت ام حمید نے موت تک ہمیشہ وہی نماز ادا کی ہے، کبھی باہر نماز بھی ادا نہیں کی، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کی جو نصیحت تھی اس کو آپ نے پورا کرنا چاہا۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ازواج مطہرات کے اعتکاف کو مسجد میں پسند نہیں کیا تھا، اور فرمایا کہ اس لیے پوری امت کے جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خواتین کا اعتکاف کرنا مسجد کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی درست نہیں ہے۔ خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں گی وہ جائز بھی ہوگا اور اس کی فضیلت بھی ہوگی، اور وہ سارے احکامات جو مرد کے اعتکاف کے مسجد کے بارے میں ہیں وہی احکامات خاتون کے لیے گھر کے اعتکاف کے اندر ہوں گے۔ اس لیے مرد مسجد میں اعتکاف فرمائیں، خواتین گھروں کی مسجد میں اعتکاف کریں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ اعتکاف مسنون ہوگا، عین سنت کے مطابق ہوگا، اور اس میں ساری فضیلت جو انشاءاللہ بیان ہوئی فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ اور شب قدر کی جو رات آنے والی ہے اس کی آخری ایک فضیلت ہے، فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگلے پورے سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے، صحت ملنی ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے کتنی نیکی کرنی ہے۔ تو چونکہ یہ شب قدر کی رات گویا کہ ہمارے اگلے سال کے بجٹ کی رات بھی ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات میں اللہ کے حضور حاضر رہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمارا آئندہ سال ہر لحاظ سے بہتر فرما دے۔ جب یہ سال اگر ہماری زندگی ہے تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق دینا، اگر اس اگلے سال میں ہماری موت واقع ہونی ہے تو ہماری موت ایمان کی حالت میں عطا کرنا۔ شب قدر کی عبادت میں یہ دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اگر اگلا سال ہمیں ملنا ہوا تو انشاءاللہ نیکی کا سال ہو جائے، خیر کا سال ہوگا، نہ ملنا ہوا موت آئی تو ایمان کی ہوگی، اور اگر زندہ رہے تو اگلے سال پھر شب قدر میں یہ دعا مانگ لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اگلے سال وہی ترتیب چلے گی۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ شب قدر کی عبادت جتنی زندگی ہوگی کامیاب زندگی کا سبب بنے گی، اور جب بھی موت آئے گی تو انشاءاللہ ایمان والی موت کا سبب بن جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اگر کچھ حضرات نے مزید کوئی کسی بات کی وضاحت پوچھنی ہو تو انشاءاللہ ابھی بھی یا فجر کی نماز کے بعد بھی تشریف لا سکتے ہیں۔